على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی پاک امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، اور آج ذی القعدہ کا یہ چوتھا جمعہ ہے۔ ذی القعدہ کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، بڑی حرمت والا، برکت والا، رحمت والا، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ الفجر کی شروع کی آیات میں بھی ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ بڑی حرمت والے، برکت والے، رحمت والے ایام ذو الحجہ کے شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو آخری ایام ذی القعدہ کے رہ گئے ہیں ان کو بڑی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب اور لحاظ کے ساتھ گزاریں، اور ذو الحجہ کے مہینے کا اچھے انداز سے ابتدا کریں، اس کو اچھے انداز سے سیلیبریٹ کریں، روزہ رکھ کر اس کا ہم خوش آمدید کریں اس مہینے کا۔ تو یہ بھی اللہ کی رضا والے کام ہیں۔ آج کے بیان کا موضوع جو ہے دین اسلام کی قدر و قیمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں فی زمانہ جیسے بھی کوئی اسلامی ایونٹ آتا ہے تو مسلمان اس کو اپنے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، ماشاءاللہ نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ عام لوگ جو تلاوت کرتے ہیں وہ تو ایک الگ ہے۔ دنیا بھر کی مساجد کے اندر قرآن مجید تراویح کی صورت میں سنایا جاتا ہے، اور پھر حفاظ کرام دن بھر میں اس کو بیٹھ کر 2 بار 3 بار روائز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور مسجدوں میں ہر نماز کے اندر ماشاءاللہ سے نمازیوں کا ہجوم نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان آ چکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمان کے لیے
ایک چاند دیکھ کر وہ مسجدیں بھر لیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، کیونکہ جیسے ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کی نماز میں تو الگ سے انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، کئی مساجد میں ایسا لگتا ہے جیسے عید کا سماں ہے۔ فجر کی نماز میں بھی رونقیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی شوال المکرم کا چاند نظر آ جاتا ہے، عید الفطر کا چاند دکھ جاتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، بازاروں میں رونق زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر عید والے دن تو اللہ ہی حافظ ہے۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اور پھر جیسے ہی ذوالقعدہ کے آخری ایام چلتے ہیں شوال المکرم کے بعد، عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جانور خریدنا، جانور پسند کرنا، قربانی کا شوق رکھنا بہت اعلیٰ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی سعادت عطا فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا، اگر ہر مہینے بھی ہم 500,000 روپے الگ سے رکھتے جائیں اپنے بجٹ سے بچا کر، تو ایک سال میں اتنے پیسے تو جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مسجد میں جا کے حصہ ڈال سکتے ہیں، ہمارا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہر چیز میں لوگ بہانے کیوں ڈھونڈتے ہیں، کیوں حجت قائم کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اب اس پہ زکوٰۃ فرض بھی ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، فرض ہے، فرض، لیکن پھر بھی وہ ایسے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی مولانا صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی امام صاحب مجھے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یار تمہارے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو میں بری الذمہ ہو جاؤں۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں جب دوسرے معاملات کی طرف ہم دیکھتے ہیں جن کا دین اور دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، 1% بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے ہم بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، گھروں میں کوئی دوسرا ایونٹ کرتے ہیں، بچوں کو لے کے ہم پکنک پہ چلے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے ہم آؤٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں، اور دوسری کئی چیزیں ہم اختیارات کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ان کو لازم کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بجٹ سے بھی زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے، ہزاروں روپے کی تعداد میں پیسہ لگ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہوتی ہے نہیں ہوتی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہوتی ہے نہیں ہوتی، کسی کو دکھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، بلکہ انجوائے کرتے ہیں، انجوائے فریشمنٹ کرتے ہیں، پکنک کا، ایونٹس کا، سالگرہ کا، آؤٹنگ کا، تو مزہ آتا ہے کہ پیسہ خرچ کیا ہم نے، انجوائے کیا۔ تو میرے بھائی وہ تو دنیا کا ایک انجوائے تھا جس کا نہ دنیا میں کوئی نفع ہے نہ آخرت میں کوئی نفع ہے، لیکن یہ جو دوسرے ایونٹ ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہیں، ہمارے اوپر ضروری ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے تو آپ کو دینی چاہیے۔ اب جو نہیں دے گا وہ گناہ گار ہے۔ اب گھر میں 52 تولے چاندی کی مالیت موجود ہے، 52 تولے چاندی کی مالیت گھر میں موجود ہے، پیسے بھی موجود ہیں، ضروریات اشیاء نکال کر اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت میں نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم
اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے بہالے، کوئی نہ کوئی حجت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے کہیں سے یہ جواب مل جائے کسی مسجد سے، کسی مولانا صاحب سے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے اوپر تو قرض ہے، آپ کے اوپر تو قرض ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں اپنے آپ سے بھی یہ جواب مل جائے گا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم چل جائے گا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ باقی دوسری چیزیں جو بالکل جن کا دنیا کے اندر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے، ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اور جو ضروری ہیں، جو دین اسلام نے ہمارے اوپر لازم کی ہیں، ہم پر ضروری کی ہیں، فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان سے ہم جی چراتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے، جب ہم نے دین اسلام قبول کیا ہے، دین کو مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لے آئے، فرشتوں پر ہم ایمان لے آئے، جنت اور جہنم پر ہم ایمان لے آئے، روز محشر پر ہم ایمان لے آئے، تو پھر ہمارا کام آئیں بائیں شائیں کرنا نہیں ہے، پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو خم کر دیں۔ دین اسلام نے جو ہمیں قرآن و سنت نے، جو احادیث نے، جو قرآن مجید نے ہمارے اوپر حکم لازم کر دیا، ہم اپنا سر خم کر دیں، لبیک کہیں بس۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت فرمائیں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سنیے، اس کے بعد دوبارہ اسی موضوع پہ آتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ مال و دولت کمایا، بہت زیادہ، اتنا پیسہ کمایا کہ اگر اس کی 4-5 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو وہ پیسہ ختم نہیں ہوتا، اتنا پیسہ اس بندے نے کما لیا۔ اب اس کی اولاد بھی صرف ایک بیٹا ہے، اس کے علاوہ اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ بیٹا جب جوانی کے عالم میں آیا تو بیٹے نے باپ کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹانا شروع کر دیا، غلط جگہ پر، اچھی جگہ پر نہیں، غلط جگہ پر لوٹانا شروع کر دیا۔ کبھی دوستوں کے ساتھ فحاشی کے اڈوں پہ جاتا ہے، کبھی جوا کھیلتا ہے، کبھی شراب نوشیاں کرتا ہے، ساری رات گھر سے باہر رہتا ہے۔ باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ۔ آپ اس چیز کو فیلنگ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے بڑی محنت سے کمائی ہے اور آپ کے سامنے کوئی اس چیز کو بیکار کرے تو کتنا دل دکھے گا۔ اس چیز کو ہر انسان فیل کر سکتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ دولت تو بھول بوجھ کی چیز ہے۔ آپ نے اگر محنت کی کمائی سے ایک موٹر سائیکل خریدی ہے تو آپ کے سامنے اس موٹر سائیکل کو کوئی زور سے کک مارے گا یا گیئر لگائے گا یا اس کو بے دردی سے چلائے گا تو پھر بھی آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کا دل دکھے گا کہ یار میں نے تو اتنی محنت سے چیز بنائی ہے اور یہ کیسے چلا رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو باپ کو بہت تکلیف ہوتی۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو بلایا، بلا کر کہا بیٹا آج کے بعد یہ جو میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، اس کے اوپر تیرا حق نہیں ہے، کچھ دن کے لیے پہلے میری کچھ شرائط ہے اس پہ عمل کر، اس کے بعد تو پیسہ استعمال کرنا۔ اب کل ایک کام کرنا کہ جن دوستوں کو تو نے میرا مال کھلایا ایک عرصے تک، ان کے ساتھ شرابیں پی، ان کے ساتھ جوا کھیلا، ان کو عیاشیاں کروائیں، اپنے کسی دوست کے پاس جانا، مجھے 100 کا نوٹ لا کر دے دینا۔ تو بیٹے نے دل میں سوچا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے لوگوں پہ ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، 100 روپیہ کون سی بڑی رقم ہے۔ وہ اگلے دن گیا ایک دوست کے پاس، اس سے جا کے 100 روپیہ مانگا، اس نے بھی خوشی خوشی نکال کے دے دیا۔ یہ لایا تو باپ کو دے دیا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ کنویں میں پھینک دے، پہلے وقت میں گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے نا، بولا بیٹا یہ 100 روپیہ کنویں میں پھینک دے، پھینک دیا، اس کو کوئی فکر تھوڑی تھی۔ اگلا دن آیا، باپ نے پھر یہی ریکوائرمنٹ کی، باپ کی یہی ریکوائرمنٹ کی، بیٹا جاؤ جا کے 100 کا نوٹ لے کر آؤ۔ پھر گیا کسی دوست سے لیا، لے کر آیا، باپ نے بولا کنویں میں ڈال دو۔
2 دن 3 دن 4 دن 5 دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اب سب دوستوں نے اس کو پیسے دینے بند کر دیے۔ بولا بھائی تو نے تو مذاق بنا لیا روزانہ کا، 1 دن ہوتا ہے 2 دن ہوتا ہے، تو نے تو روزانہ کا تماشا بنا لیا۔ اب سب دوستوں نے پیسے دینے بند کر دیے۔ باپ نے حکم دیا بھائی مجھے تو 100 روپیہ چاہیے، لے کر آؤ جہیں سے بھی۔ بیٹا گیا، سارا دن محنت مزدوری کی، مستریوں کے پیچھے کام کیا، مزدوری کرتا رہا۔ رات کو جب اس کو 100 کا نوٹ ملا، لے کر باپ کے پاس آیا۔ جسم تو تھک چکا تھا، کبھی مزدوری کی عادت نہیں پڑی، کبھی کام کیا ہی نہیں تھا، باپ کے پیسے میں عیاشی کی تھی۔ تو لا کے باپ کو جب 100 روپیہ دیا تو باپ کی زبان سے وہی الفاظ تھے، کیا بیٹا اس کو کنویں میں ڈال دے۔ باپ کا یہ کہنا تھا، بیٹے کا تو تن من میں آگ لگ گئی، غصہ آ گیا، کہنے لگا بابا جان آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا، آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں سارا دن محنت مزدوری کر کے کڑھائیاں اٹھا کے بیلچے مار کے 100 روپیہ لایا اور آپ بول جو کنویں میں ڈال دے۔ اب باپ نے بولا بیٹا مجھے تجھے سمجھانے کے لیے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ ہو سکتا ہے اب تجھے سمجھ آ گئی ہو کہ جب تو میرا پیسہ ضائع کر رہا تھا، میرا پیسہ لٹا رہا تھا، میرے پیسے سے لوگوں کو عیاشیاں کروا رہا تھا، تو سوچ سکتا ہے بیٹا کہ میرا دل بھی اسی طرح دکھتا ہوگا جیسے آج تیرا دکھا۔ تو بیٹے نے سچے دل سے توبہ کی، اپنے باپ سے معافی مانگی اور راہ راست پر آ گیا۔ اب بزرگان دین جو ہے، علماء کرام مفسرین جب اس واقعے کو لکھتے ہیں تو وہ لکھ کر آگے جو اس کی شرح یا اس کی تفصیل میں جو آسان الفاظ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے آج کے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اس باپ نے تو دنیا کی دولت کمائی، بیٹا ضائع کر رہا تھا، باپ کا دل دکھ رہا تھا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے تبع تابعین نے، ہمارے اصحاب نے، نبی پاک علیہ السلام نے خود اس دین اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو تھوڑی سی؟ اس دین اسلام کے لیے حضور نے خود کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کوئی اندازہ بھی کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس بات کو؟ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جن کے لیے یہ عرش سجایا گیا، جن کے لیے یہ فرش بنایا گیا، فرش والے تیری شوکت کا علف کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علف کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ نہیں محبوب اور محب میں تیرا میرا۔ تو جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، عرش سجایا گیا، جنت سجائی گئی، اور روز محشر بھی شفاعت کا صحرا نبی پاک علیہ السلام کے سر پر ہوگا، تو بتائیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی؟ ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہو؟ حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہو جنگ کے اندر، کیا عرش نہیں ہلا ہوگا؟ زمین کانپی نہیں ہوگی؟ آج کے مسلمان سے سوال صرف اتنا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، ماہ رمضان میں نمازی بن جاتا ہوں، عید الاضحیٰ میں قربانی ادا کرنے والا بن جاتا ہوں، ربیع الاول میں عاشق رسول بن جاتا ہوں، محرم الحرام میں کربلا، شہدائے کربلا کی یاد میں آنسو بہانے والا بن جاتا ہوں۔ میں ہوں کیا؟ ایک سوال ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال تو کریں کہ میں جس دین پہ چل رہا ہوں، اس دین کی معلومات کتنی ہے، مجھے کتنی معلومات ہے اس دین کے بارے میں مجھے؟ آج اگر کسی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، یقین مانیے اسے 1% بھی دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔
دین کے بارے میں معلومات ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، صحیح سیدھا قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ یہ جو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے ایک جملہ پڑھا ہے نا، یہ حضرت علی نے فرمایا تھا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، اس کا معنی بتا دیں کیا ہے؟ تو وہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک اولاد اگر اپنے ماں باپ کی دولت ضائع کر رہی ہے، ماں باپ کا سرمایہ برباد کر رہی ہے، ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو اس ماں باپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بتائیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے اتباع تابعین نے، ہمارے اصحاب نے دین اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، گردنیں نہیں کٹوائی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے 40 دن تک آپ کا نماز جنازہ نہیں ہونے دیا۔ بتائیے تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملے گی؟ 1400 سال سے لے کے آج تک تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملے گی آپ کو کہ 40 دن تک آپ کا لاشا پڑا رہا ایسے ہی، نماز جنازہ نہیں ہونے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں کیا اس کا صلہ دے سکتا ہے کوئی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ خود بھی شہید ہوئے اور آپ کی اولاد بھی شہید ہو گئی، بتائیے آپ کی قربانیوں کا صلہ قیامت تک یہ امت دے سکتی ہے؟ پھر بھی آج ہم فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شکوہ اور جواب شکوہ کہ لوہے انسانی کو ظلمت سے چھڑایا کس نے، تیرے کعبے کو، علامہ اقبال نے شکوہ کیا کہ لوہے انسانی کو ظلمت سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شکوہ تھا، علماء کے قلم اٹھ گئے فتوے کے لیے، لیکن جب جواب شکوہ آیا تو سب کے نشے اتر گئے۔ سنیے، لوہے انسانی کو ظلمت سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ ممتاز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو دین اسلام کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں، وہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ، تو ہماری آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ قربانی کریں، اچھی بات ہے، کس نے منع کیا قربانی کرنے سے؟ واجب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کل روز محشر جو بندہ قربانی کرے گا وہ اپنے قربانی کے جانور کے اوپر بیٹھ کر جنت میں جائے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے، حدیث کے الفاظ ہے، یہ ایسا ہی ہے جی حضرت جی۔ لیکن وہ قربانی کیا قربانی ہے کہ جانوروں کی گردنوں پہ ہم چھریاں چلائیں مگر اپنے نفس پہ چھری نہ چلائیں، جانوروں کی گردنوں پہ ہم چھریاں چلا کے پورا صحن خون سے بھر دیں مگر ہماری انا جہاں تھی وہی کھڑی ہے، ہمارا غرور جہاں تھا وہی کھڑا ہے، ہمارا تکبر جہاں تھا وہی کھڑا ہے، ہماری نفسا نفسی جہاں تھی وہی ہے، دین سے جو دوریاں تھی وہی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، چلے مولانا کو چھوڑے آپ، اگر کسی مولوی کی بات آپ نہیں مانتے تو نہیں مانیں، کسی نے بولا بھی نہیں آپ کو ماننے کے لیے، کسی پیر کی بات نہیں مانتے تو نہیں مانیں، کسی نے نہیں بولا مانے آپ، کسی صاحب علم کی بات اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن قرآن کی بات تو مانیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا اے ایمان والو جب جمعہ کے دن پہلی اذان کی آواز تمہارے کان میں آ جائے تو سارے کام ختم کر دو، مسجدوں کی طرف چلے جاؤ۔ ہم تو قرآن کی بات میں نہیں مان رہے، ہم تو مسجد میں اس وقت آئیں گے جب مولانا صاحب کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر دیں گے، الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ ادا کریں بہت اچھی بات ہے، حج کریں، عمرے کریں بہت اچھی بات ہے، راشن بانٹیں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں، یہ سارے اعمال بہت اچھے ہیں، لیکن یہ سارے کام مل کر بھی ایک فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کام مل کر بھی ایک فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں سارا دن، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس وقت جب نماز کا آخری ٹائم آ رہا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیا کریں، نمازی ظہر میں دیکھیں، عصر میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، عشاء میں دیکھیں، تو کیا آج کے دن کے لیے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوائیں؟ آج کے دن کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا گھر بر تن من دھن اولاد سب قربان کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کو شہید کر کے 40 دن تک آپ کا جنازہ نہیں ہونے دیا، پھر بھی ہم فخر کریں، ہم فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فخر کریں ہم اپنے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے کاروبار نہیں تھے، ان کو پیٹ نہیں لگا ہوا تھا، ان کو روٹی نہیں چاہیے تھی، ان کو کپڑا نہیں چاہیے تھا، سب کچھ چاہیے تھا، لیکن وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کے بعد پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے، کیونکہ جو رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا فرمان ہے، جو رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے رب اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آج ہم کیوں رو رہے ہیں؟ صبح نکلتے رات تک کام کرتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا چھوڑ دیا، بھول گئے لوگ خدا کو فکر روزی میں خیال رزق کا ہے، جو دے رہا ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی قربانیاں قیامت تک بھی امت مسلمہ مل کر بھی دے تو نہیں دے سکتی۔ حضور کی لخت جگر، جنت کی شہزادیوں کی جنت کی شہزادی، تمام روئے زمین پر تمام جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بھوک کی وجہ سے آپ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اب پڑھے تو صحیح تاریخ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم تھوڑی ہے، ہمیں فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب چھوڑے تو ہم کچھ کریں نا، ہمیں ٹک ٹاک سنیپ چھوڑے تو ہم کو دوسرا کام کرے نا، ہمیں تو یہ چیزیں نہیں چھوڑتی۔ کفار کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے سینے میں نعرہ تکبیر کا جذبہ ہے، نعرہ رسالت کا جذبہ ہے، جنگ کریں گے تو کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے، جس کے اندر ایمان کا قطرہ ہے وہ نہیں ڈرتا، اس کو پتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور جو اللہ کی راہ میں موت آئے گی وہ شہادت کی موت ہے۔ مسلمان شہادت کو پسند کرتا ہے، کفار کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ایک کھلونا بنایا، کھلونا بنا کر اتنا تو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے جنہوں نے بنایا ہے جتنا پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بیٹے کے پاس الگ ہے، بیٹی کے پاس الگ ہے، والد کے پاس الگ ہے، والدہ کے پاس الگ ہے، گھر میں ہر بندے کے پاس الگ الگ ہے، پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ بھی موجود ہیں، پھر کمپیوٹر بھی موجود ہیں، پھر گھر میں کیبل بھی لگی ہوئی ہے، تو پھر مطالعے کا ٹائم کب ملے گا؟ کب پڑھیں گے ہم؟ ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شہادتوں کی
اور آپ کی قربانیاں اگر تاریخ گننا بھی شروع کر دے تو شمار نہیں کر سکتی۔ اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے بارے میں نے بتایا کہ بھوک سے آپ کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کھڑا ہونا چاہتی تو کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے رو پڑے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنی رحمت والی چادر اٹھائی، دعا کی یا اللہ آج کے بعد میری فاطمہ کو فاقہ نہیں دینا، آج کے بعد میری فاطمہ کو فاقہ نہیں دینا۔ اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کوئی عام ہستی نہیں ہے، جس بندے کی دعا قبول نہ ہو وہ رب کی بارگاہ میں سیدہ زہرا کا فاطمہ دے کر دعا کریں، دیکھیں کیسے قبول ہوتی ہیں دعائیں۔ اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رات کو عشاء کی نماز کے بعد سجدہ کرتی، ایک سجدہ کرتی تھی تو سر اٹھاتی تو صبح ہو جاتی تھی، اور آپ کی زبان پہ کیا ہوتا تھا، یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کے ایک سجدے میں ختم ہو جاتی ہے، ہم تو 17 رکھتے 17 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ ادھر جمعے کی نماز کا سلام پھرتا ہے تو صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 4 لوگ ہوتے ہیں صرف ہمارے ساتھ، باقیوں کو بہت ضروری کام ہوتے ہیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے بھی ضروری کام ہوتے ہیں، ظاہر ہے بہت اہم کام ہوتے ہیں لوگوں کو، کسٹمر نہ چھٹ جائے، کھانا کھانا ہوتا ہے، گھر کا دودھ لے کر جانا ہوتا ہے، 100 کام ہوتے ہیں، اندازہ کیجیے، پھر ہم فخر کریں، پھر ہم غرور کریں، پھر ہم اپنے آپ پہ یہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اندازہ کیجیے آپ۔ یہ ساری شہادتیں تو ایک طرف ہیں، یہ ساری شہادتیں تو دین اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں یہ تو ایک طرف ہیں، حضرت امام حسین کی قربانی وہ کہاں جائے گی، علی اکبر کی قربانی کہاں جائے گی، مولا علی اصغر کی قربانی کہاں جائے گی، عباس علمدار آپ کی قربانی کہاں جائے گی، حضرت قاسم کی قربانی کہاں جائے گی؟ تو دین اسلام کوئی ایسے آسانی سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، دین اسلام آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، یہ تو حضرت امام حسین تک کی قربانیاں ہیں نا، آپ 1927 کی ہسٹری پڑھیں، ایک اذان انگریزوں کے دور میں 27 مسلمانوں نے دی تھی، کتنے مسلمانوں نے؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، 27 مسلمانوں نے ایک اذان مکمل کی تھی، جیسے کسی نے اللہ اکبر کہا، نعرہ تکبیر، نعرہ